قوم عاد ایک بہت طاقتور اور زبردست قوم تھی۔ اللہ نے انہیں بڑی طاقت دی تھی، لیکن وہ غرور میں آ گئے اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور وہ تباہ ہو گئے۔ یہ لوگ ایک جگہ ارم نامی بستی میں رہتے تھے، اسی لیے انہیں عاد ارم کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت اونچے قد کے اور طاقتور جسم کے مالک تھے۔ اپنی طاقت سے انہوں نے کئی علاقوں پر حکومت کی۔ ان میں دو بادشاہ بہت مشہور ہوئے، شدید اور شداد۔ یہ دونوں بھائی تھے اور بہت امیر تھے۔ شدید کے مرنے کے بعد شداد کو ساری حکومت مل گئی۔ شداد نے بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیا اور بہت مغرور ہو گیا۔ اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے اب خدا کی ضرورت نہیں۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اسے خیال آیا کہ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جو خدا دے، میں خود زمین پر جنت بناؤں گا۔ اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ دنیا کے سب کاریگر، معمار اور ماہر لوگ بلائے جائے۔ اپنے بھتیجے کو جو اس وقت ایران کا بادشاہ تھا کہا کہ سب سونا چاندی بھیج دو۔ شداد نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا شہر بنایا جائے جو 30 کلومیٹر لمبا اور 30 کلومیٹر چوڑا ہو۔ زمین کی بہت گہرائی تک کھدائی ہوئی، پھر نیچے قیمتی پتھروں سے بنیاد ڈالی گئی، پھر اس پر سونے چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنوائی۔ دیواروں پر اتنی چمک تھی کہ دھوپ میں دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر شہر کے اندر 1000 محل بنائے گئے، ہر محل میں 1000 کمرے تھے اور سب جواہرات سے سجے ہوئے تھے۔ شہر کے بیچ میں ایک نہر بنائی گئی جس کا پانی محلوں تک پہنچایا گیا۔ نہر کے کنارے سونے چاندی کے درخت لگائے گئے جن کے پھل موتی اور جواہرات کے تھے۔ پھر پرندے بھی بنائے گئے جو قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے تھے اور چاندی کے پنجرے میں رکھے گئے۔ جب شہر مکمل ہو گیا تو اس میں ریشم کی قالین بچھائی گئی اور نہروں میں دودھ، شہد، پانی اور شراب بہنے لگی۔ اس جنت کو بنانے میں 380 سال لگے اور اس وقت شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ جب جنت مکمل ہوئی تو شداد اپنے لشکر کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی شہر کے دروازے پر پہنچا، لوگ استقبال کے لیے آئے۔ وہ گھوڑے سے اترنے ہی لگا تھا کہ ایک اجنبی شخص سامنے آ گیا۔ شداد نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے کہا ذرا مجھے مہلت دے دو، میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ موت نے جواب دیا مجھے اجازت نہیں۔ شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا دروازے پر تھا کہ اسی وقت اس کی جان نکال لی گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز سے ایک زوردار چیخ آئی اور سارا شہر اپنی عمارتوں، محلات اور سونے چاندی سمیت زمین میں دھس گیا۔ شداد کا جنت بنانے کا خواب بھی ختم ہو گیا۔ بعد میں وہ جگہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دی گئی، لیکن کبھی کبھار رات کو عدن کے قریب رہنے والے لوگ اس شہر کی روشنی کی جھلک دیکھ لیتے تھے۔ اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنے والا چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، آخر کار مٹ جاتا ہے۔ شداد کی جنت ختم ہو گئی، مگر اللہ کی جنت ہمیشہ باقی رہے گی۔